حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا۔ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم سب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکی کہے لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلا فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دھکتا ہوا الاؤ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ کے الاؤ میں لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی مامتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لختے جگر اور نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا ہے۔ نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ بدر میں ہوا ہے۔ وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرے کا ایک شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چڑھائی کے زمین پہ بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان اللہ کے بندوں پر حق ہے کہ جب اللہ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے تواضع اختیار کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے تواضع اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ایک ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود شریف بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پہ سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلقت سے نوازا تو ملک موت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا آپ ایسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ ذرا منہ پھیر لیں۔ جب آپ نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہیں ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبت ناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنی وہ صورت جس میں امانت دار کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے اس لیے اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابل اور عقیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابل اور مہودہ پیدا ہوئے۔ قابل کی بہن عقیمہ اور حابل کی بہن مہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابل کا نکاح مہودہ سے اور جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابل کا نکاح عقیمہ سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابل اس پر راضی نہ ہوا۔ عقیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ختم، دونوں قربانیاں لاؤ۔
جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کے اس کو کھا لیتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم کا اور حابل ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں بغض حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی میری نہ ہوئی اور اقلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابل نے آخر حابل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ، دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سر زمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدسہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور بغیر آباد تھی، کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ و اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کے ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگیں۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی 2 پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ صاحبزادہ شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا۔ انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا، وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا، شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ حیران رہ گئے۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، اے بوڑھوں اور جوانوں، اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ اور سن کر قبیلہ والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پانی لینے اور رہنے بسنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ وہاں رہ لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کے صلاح و تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے باب کعبہ شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔